فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. یہ سورہ روم ہے جس کی آج تراویح میں تلاوت ہوئی ہے. 21واں پارہ ہے اور سورہ روم کی دوسرے رکوع کی 3 آیات ہیں. یہ ایسی عظیم الشان آیات ہیں ہم قرآن مجید میں اکثر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ابراہیم ہمارے ایسے بندے ہیں جنہوں نے ہمارے ہر حکم میں وفا کی ہے. جنہوں نے ہر حکم میں کیا کی؟ وفا کی ہے. وفا کی انتہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جو حکم ہم نے دیا اس میں نے کیا کی؟ وفا کی ہے. انہوں نے ہر حکم کو نبھایا، کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑایا. اور جو امتحان بھی ہم نے اسے دیا اس میں انہوں نے پورے نمبر حاصل کیے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ہم نے حضرت ابراہیم کو فرمایا جب بھی آزمایا کسی امتحان میں اس امتحان میں انہوں نے 100% پورے نمبر حاصل کیے. کبھی ان کو امتحان میں اپنے والد سے جدا ہونا پڑ رہا ہے، والد مشرکوں سے جدا ہونا پڑ رہا ہے. کبھی ان کو امتحان میں نار نمرودی میں جلنا پڑ رہا ہے، نمرود کی آگ میں ان کو پھینکا گیا. کبھی ان کو امتحان میں اپنی اہلیہ کو بچے کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. کبھی ان کو امتحان میں حتیٰ کہ یہاں تک انتہا پہنچ گئی کہ خود اپنے ہی صاحبزادے اور اپنے ہی کہتے جگت کو اپنے پیارے صاحبزادے کو اپنے ہی ہاتھ سے اللہ کے حکم سے ذبح کرنا پڑ رہا ہے. ایسا امتحان کبھی کسی پہ آئے ہی نہیں، ضرور بھی آئے. مگر ان سارے امتحانوں میں ہم نے کتنے نمبر لیے؟ 100%. یہ نمبر کس نے لگائے؟ اللہ جل شانہ. اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں ہو سکتا. اپنے جگہ کو یہ انتہا ہو گئی، اپنے آپ کو آگ میں پھینکنا انتہا ہو گئی. اس کے لیے تیار رہنا، یعنی اللہ کے ہر مشکل سے مشکل کام کے لیے وہ کیا تھے؟ حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. چنانچہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فرمایا ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. تو فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے کی تعریف فرمائی، انہوں نے وفا کی. پھر آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا جانتے ہو حضرت ابراہیم نے 100% نمبر کیسے حاصل کیے؟ یہ جانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ہر حکم میں وفا کی ہے؟ تو عرض کیا کہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول سب جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یہ جو 3 آیات میں تمہیں بتا رہا ہوں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فرمایا یہ 3 آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ تھی. وہ اس کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے. ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر امتحان میں 100% نمبر بھی حاصل دلائے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 100% وفادار ہونے کا طبقہ امتیاز بھی نصیب فرمایا. ان آیات کی وجہ سے انہوں نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی. اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں جو آدمی صبح اور شام یہ آیات پڑھ لیتا ہے معمول بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہر مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. وہ موفق بھی اللہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم میں سے آدمی کی ضرورت ہے ہم کس کی مرضی کے مطابق کام کریں؟ اللہ کے رسول کی. اس کے لیے یہ وظیفہ یہ سمجھے کہ یہ وظیفہ اس کے لیے طاقت فراہم کرتا ہے. مسجد کی طرف قدم اٹھانا یہ اللہ کے حکم ہے.
طاقت فراہم کرے. لباس سنت کے مطابق چہرہ سنت کے مطابق حرام سے بچنا یہ سب اللہ کے حکم ہے. اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، ہم کثرت سے اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ہر امتحان میں 100% نمبر انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم بھی وفادار کہلائیں گے. ہم سب کی نظر میں وفادار بننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ذوق و شوق اور جذبہ نصیب فرمائے. ہم اپنے نبی علیہ السلام کا وفادار بن کے دکھائیں. ہم اللہ کے وفادار بن کے دکھائیں. جو اللہ کے رسول کا وفادار بن جاتا ہے اس کی دنیا